السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑے گلوکار جس کا نام عبید اللہ جان قنداری تھا، جیسے کہ محمد رفیع، کمار سانو، محمد عزیز بہت بڑے فنکار تھے، اس طرح سے یہ بھی اپنی فن بہت اچھی طرح رکھتے تھے۔ عبید اللہ جان بہت بڑے گلوکار تھے۔ آج میں ان کا آپ لوگوں کو پیدائش سے لے کر شہادت تک کی اسٹوری معلومات بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ عبید اللہ جان 1955 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں شہید ہوئے۔ اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 20,000 گانے گائے، جو کہ نہ 19,000 سے کم نہیں ہے اور نہ 20,000 سے زیادہ ہوئیں گے۔ 20,000 اور 19 کے درمیان اس نے بہت سارے گانے گائے، اتنے گانے گائے تقریباً 10 سروں اور آوازوں میں گائے ہیں، اور اس نے جو گانے گائے ہیں وہ تقریباً اتنے گانے کسی نے بھی نہیں گائے۔ آج تک کسی بھی گلوکار نے اتنے گانے نہیں گائے ہوئیں گے جتنے عبید اللہ جان نے گائے ہیں۔ بہت کم عمر میں اتنے گانے اس نے گائے ہیں۔ اس نے تقریباً پورے ورلڈ کا ریکارڈ اس وقت توڑا ہے، اتنے گانے اس نے گائے ہیں، بہت کم عمر میں گائے ہیں، جس میں بہت ٹاپ کے غزلیں گانے، جس میں یہ بہت مشہور ہوا۔ اس کے بہت سارے ٹاپ کے گانے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خلاصہ میں خانہ وے وہی بار ماں خبر کا، بیا آغاز پاوے وہی بار ماں خبر کا۔ اس کا مطلب ہے اگر کھلا میں خانہ ہو تو مجھے بتانا، اگر ویسے ہی رات پھر ہو تو مجھے بتانا۔ یہ اس کا بہت خوبصورت تصویر لگا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا، اور بہت ساری لڑکیاں جو بھی اس کی آواز سنتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، وہ اس کی عاشق ہو جاتی۔ ایک دن عبید اللہ جان میرے پاس آیا اور وہ بہت پریشان تھا اور میرے سے بولنے لگا میں یورپین ملک جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اب میرے دشمن بہت ہو گئے ہیں، جو میرے سے پہلے کے گلوکار تھے وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں آگے بڑھوں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یورپین ملک جاؤں گا۔ میں نے سمجھا یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، بھی بہت دن لگیں گے، مگر وہ ایک دم سے شارٹ ہو گیا، وہ گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو ایک چیک پوسٹ پر اس کو روکا گیا، اس کی مخبری ہو گئی کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ چیک پوسٹ پہ اس کو گاڑی سے اتارا اور چیک کرنے کے بعد اس کو بٹھایا، پھر لے کر گیا اور اس کے گانے ریکارڈ کیے۔ اس نے بہت سارے گانے گائے، جس میں سے ایک گانا تھا اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ آنا۔ یہ بہت ٹاپ کا اس نے غزل گایا، بہت اچھا غزل ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، انشاءاللہ مزید آپ سنیں گے ہمارے چینل پر۔ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام تھا طور جان، اس نے اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ایک سائٹ پر لے کر گیا اور وہاں ویرانے میں اسے گولیاں ماری، اور پھر بعد میں کہہ رہا تھا میں تو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں مذاق کر رہا تھا اور میرے ہاتھ سے گولی چل گئی۔ پھر اس کو ویرانے سے ریگستان میں دفن کیا گیا، جو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا عبید اللہ جان کی لاش کہاں ہے۔ پھر
रेगिस्तान में दफन करने के बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक बुज़ुर्ग था जिसने तकरीबन जो भी आता था उस शहर में उसको बताता था इस बंदे को गोलियां मारा है, ये एक बहुत बड़ा गुलकार था। कोई यकीन करता था, कोई नहीं करता था। फिर एक ऐसा ग्रुप आया जो उबैदुल्लाह जान को भी जानते थे, उनको ख़बर भी थी कि वो अब गायब हो गया है, पता नहीं है उसका। फिर उन लोगों ने एक बार किया और लोगों को सबको बताया। फिर काफ़ी लोग जमा हुए और उन लोगों ने उसको, उसके चाहने वाले सब आए, उसको वहाँ से निकाला और सीधे कंधार लेकर गए। वहाँ जाकर उसे वहाँ पर दफनाया, वहाँ पर उसको कब्रिस्तान में दफना कर उन लोगों ने अल्लाह दुआ की, या अल्लाह इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक शख्स था जो उसका बहुत चाहने वाला था और वो मुजाहिदीन था। उसने कहा इसको बेगुनाह मारा गया है, इसलिए मैं इसका बदला लूँगा और उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने तोर जान को गोलियां मारी और उसका बदला लिया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि कोई तो जवान था जो उसका बदला ले सका, ये भी अच्छा हुआ। उबैदुल्लाह जान बहुत अच्छा इंसान था, बहुत खूबसूरत नौजवान था, बहुत अच्छा आवाज़ था। तकरीबन 6, 7, 8, 9 आवाज़ों में उसने अपने गज़लें और गाने गाए थे। एक गज़ल को उसने कई अंदाज़ों में गाए, इसलिए लोगों का शुमारी में गलती होता है। वो उसने एक गाना कई अंदाज में गाया था, इसलिए लोग ज़्यादा आगे चले जाते हैं। 22,000 था, नहीं वो 20,000 थे, इसमें तकरीबन कुछ कमी पेशी थी। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल देखते रहिएगा। हम आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद मालूमात देंगे और इसके टॉप के अच्छे गज़लें और गाने आप लोगों को सुनवाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत तफरीह होगी और बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको मज़ीद इसके बारे में और मालूमात पेश करूं और अच्छे गाने और गज़लें पेश करूं। Kadang siswa riba